السلام علیکم ناظرین، افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی انتہائی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور طالبان جو ہیں وہ کابل میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں پر اس وقت صدارتی محل میں طالبان اور جو اس وقت اشرف غنی کی انتظامیہ ہے اس کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ عبدالستار نے کہا ہے کہ کوئی تشدد کے واقعات نہیں ہوں گے، مزاحمت نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، پرامن اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی اتفاق رائے ہوگا اس کے نتیجے میں عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اور اشرف غنی بھی ابھی لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے صدارت سے الگ ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مختلف عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے کیے ہیں، جن میں امریکی وزیر خارجہ بھی شامل ہیں، اور ان سے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر بات چیت کی ہے اور اس کے بعد جو اگلا لائحہ عمل ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات چیت کی ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی خصوصی پروازیں جو ہیں وہ PIA کی چلائی گئی ہیں، 2 طیارے کابل بھیجے گئے، جن میں کوئی 500 مسافروں کو آج اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستانی بھی ہیں، غیر ملکی بھی ہیں، اور افغانستان کے بعض اہم سیاسی رہنما بھی ان پروازوں کے ذریعے سے اسلام آباد آ رہے ہیں، جہاں پہ وہ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے پاکستانی حکام کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی بات چیت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو سرحدی علاقے ہیں افغانستان کے سارے ان کے اوپر بھی آج صبح تک تقریباً نصف کے قریب جو سرحدی چوکیاں تھیں وہ طالبان کے کنٹرول میں تھیں، لیکن ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمام سرحدی چوکیاں جو خواہ وہ پاکستان کے ساتھ لگتی ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، تاجکستان کے ساتھ ہیں، ازبکستان کے ساتھ یا ترکمانستان کے ساتھ، تمام سرحدی چوکیوں پر بھی طالبان کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ تاجکستان کے ساتھ جو ہے 2 سرحدی چوکیاں افغانستان کی لگتی ہیں، یہ پہلے سے طالبان کے کنٹرول میں تھی۔ ترکمانستان کے ساتھ 2 سرحدی چوکیاں تھیں، ایک طالبان کے کنٹرول میں تھی، دوسری بھی آج طالبان کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ اسی طرح ایرانی سرحد کے اوپر 4 سرحدی چوکیاں تھیں، جن کے اوپر 2 میں طالبان کا کنٹرول تھا، لیکن باقی 2 بھی آج جو ہے کہ وہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز افغانستان کی جو انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا۔ ازبکستان کے اوپر 1 سرحدی چوکی ہے جو افغان سیکورٹی فورسز کے کنٹرول میں تھی، لیکن وہ بھی آج طالبان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف جو تمام 34 صوبوں میں سے اس وقت 30 صوبے جو ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں اور ان کے دارالحکومت میں تمام جو اہم سرکاری تنصیبات ہیں ان کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جو 3 بارڈرز تھے، ایک اسپن بول تک چمن کا جو سب سے پہلے طالبان نے اس پر قبضہ کیا تھا اور پاکستان نے اس کو بند کر دیا تھا، تقریباً یہ 1 ہفتے کے لیے بند رہا، پھر اس کے بعد پاکستان نے اس کو کھولا، وہاں پہ آمد و رفت جو ہے ٹریڈ کی بھی اور شہریوں کی بھی جاری ہے۔ دوسرا انگور اڈا جو وزیرستان میں ہے، اور تیسرا جو ہے تورخم، یہ دونوں پہلے سے بند تھے۔ یہ دونوں چوکیوں جو تھی ان کے اوپر افغان سیکورٹی فورسز کا کنٹرول تھا، لیکن آج طالبان نے ان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ انگور اڈے کی جو چوکی ہے اس کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی بند کیا ہوا تھا، ابھی بھی یہ بند ہے۔ تورخم کرونا کی وجہ سے بند تھی، کبھی اس کو مختصر ٹائم کے لیے کھولا جاتا تھا، تو اس وقت بھی وہ تورخم کا بارڈر جو ہے وہ بند ہے، اس کو نہیں کھولا گیا۔ پاکستان اور عالمی برادری جو ہے وہ طالبان سے اور جو تمام مخالف گروپ ہیں ان سے یہی اپیل کر رہی ہے کہ تشدد کا خاتمہ کیا جائے اور امن مذاکرات کے ذریعے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جائے اور اس کا سیاسی تصفیہ کیا جائے۔ بدقسمتی سے دوحہ مذاکرات کے اندر بھی پہلے جو ہے کہ پیش رفت نہیں ہو سکی، پھر ریسنٹلی جو ٹرائیکا پلس پاکستان، روس، چین اور امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل ممالک تھے افغانستان کے سرحدی علاقوں کے ساتھ جو لگنے والے ممالک، ان کے نمائندوں کا اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر بھی یہی زور دیا گیا کہ فوری طور کے اوپر جنگ بندی کی جائے، تشدد کے واقعات کو روکا جائے اور سیاسی بات چیت شروع کی جائے، اور جو بات ٹیبل پہ بیٹھ کی جا سکتی ہے اس کو محاذ جنگ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پہ بھی کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور طالبان جو ہے وہ جب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، جو ان کے ترجمان ہیں سہیل شاہین، انہوں نے کہا کہ طالبان پورے ملک میں تمام افراد کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، خواہ جنہوں نے اشرف غنی حکومت کا ساتھ دیا یا امریکہ اور اتحادیوں کا ساتھ دیا یا ابھی آخری وقت تک جو ہے کہ وہ اس حکومت اور اتحادیوں کے ساتھ تھے، ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ لیکن جو طالبان کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا یا لڑائی کرے گا تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے کہ اس وقت افغان صدارتی محل میں مذاکرات چل رہے ہیں۔ ابتدائی طور کے اوپر یہ رپورٹس آ رہی تھیں کہ وہاں پہ جو افغانستان کے سابق وزیر داخلہ ہیں علی احمد جلالی،
ان کو عبوری صدر بنانے کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور یہ 2003 سے 2005 کے دوران افغانستان کے قائم کے وزیر داخلہ رہے تھے. اس کے بعد یہ جرمنی میں افغانستان کے سفیر بھی رہے ایک طویل عرصہ تک جو ہے کہ یہ 80 سال ان کی عمر ہے. یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو امریکہ واشنگٹن کی ہے اس میں جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کا شعبہ ہے اس میں بطور پروفیسر پڑھاتے بھی رہے ہیں. تو ان کو جو ہے کہ نام سامنے آیا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ خبریں آئیں کہ ان کو شاید عبوری صدر کے لیے ان کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور شاید اتفاق رائے ہو جائے گا. لیکن جو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق طالبان نے ان کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ یہ ایک قومی مجرم ہے اور ایک قاتل ہیں، اور ایسے شخص کو جو ہے کہ افغانستان کا عبوری صدر نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس شخص کے نام کے اوپر اتفاق رائے ہوتا ہے اور طالبان کس شخص کے اوپر کس نام کے اوپر جو ہے کہ وہ اتفاق کرتے ہیں اور اس کو اقتدار سونپا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو بڑا سوال ہوگا کہ وہ یہی سوال اس وقت ہوگا کہ اگر فال آف کابل تقریباً آلموسٹ ہو چکا ہے، صرف اس کی اناؤنسمنٹ باقی رہ گئی ہے جس کی صدارتی محل میں اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں. ان مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں جو ہے کہ متفقہ نام آ سکتا ہے سامنے جو عبوری صدر ہیں اس کا. اور اگر یہ اتفاق رائے ہو گیا اور پرامن انتقال اقتدار ہوا تو یقیناً اس سے جو دنیا کی تمام طاقتیں جو ہیں کہ وہ اس سیٹ اپ کو جو ہے فوری طور کے اوپر قبول کر لیں گی. لیکن اگر اتفاق رائے نہ ہو سکا اور طالبان نے صدارتی محل کے اوپر کنٹرول سنبھال لیا اور اشرف غنی صاحب استعفیٰ دے کے افغانستان کے شہر کابل سے روانہ ہو گئے، تو پھر کیا مستقبل ہوگا؟ کیا پھر جو بڑی طاقتیں ہیں یا پاکستان ہے اس سارے عمل کو تسلیم کریں گے، یا نئی عبوری حکومت یا طالبان کی حکومت اس کے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پاکستان کی طرف سے بارہا تمام اہم ممالک کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ایسی حکومت کو نہیں تسلیم کریں گے جو طاقت کے زور پر ہو. لیکن اس وقت افغانستان کے دارالحکومت کابل پر طاقت کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا رہا، مذاکرات کے ذریعے وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے. اور اگر اس مذاکرات کے نتیجے میں اشرف غنی صاحب استعفیٰ دیتے ہیں اور اقتدار منتقل کرتے ہیں طالبان کو، تو کیا پھر ان کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ سفارتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پرامن طریقے سے اقتدار طالبان کو دیا گیا تو چین جو ہے طالبان کی اس حکومت کو بھی تسلیم کر لے گا، اور چین کی طرف سے تسلیم کرنے کے بعد کیا رشیا تسلیم کرے گا، اور پھر ان ممالک سے تعلق رکھنے والے جو اتحادی ممالک ہیں کیا وہ بھی اس سارے سیٹ اپ کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا. لیکن اگر اتفاق رائے ہو گیا صدارتی محل میں، اور اسلام آباد میں جو افغانستان کے رہنما آ رہے ہیں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ان کی بات چیت جو ہے برطانوی وزیر خارجہ سے بھی آج رات کو ہونی ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی اگر کچھ چیزیں سیاسی تصفیہ ہوتا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں جو بھی کابل کے اندر سیٹ اپ بنتا ہے تو کیا اس کو پھر تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ ایک سب سے بڑا اہم سوال ہے. اور ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ جو صدارتی محل میں مذاکرات چل رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہ اتفاق رائے سے کسی ایک غیر جانبدار نام پر اتفاق کیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ اشرف غنی کی انتظامیہ جو ہے، اشرف غنی صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ حکومت سے دستبردار ہو کر وہ پرامن طریقے سے خود طالبان کے حوالے کر دیتے ہیں حکومت، یا کیا ہے. اس کے بعد ہی پھر صورتحال واضح ہوگی کہ اس کے بعد عالمی برادری کیا علائی عمل اختیار کرتی ہے. لیکن تمام فریقین کا یہ کہنا ہے کہ معاملات سیاسی تصفیہ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے. اور خوشائند بات یہ ہے کہ کابل کے اندر جو ہے وہ خون ریزی نہیں ہو رہی. تمام سفارتی عملے کو منتقل کرنے کے لیے امریکہ کی کوششیں بھی چل رہی ہیں، وہ بھی اپنے سٹاف کو منتقل کر رہے ہیں، برطانیہ منتقل کر رہا ہے، یورپی یونین نے اپنے سٹاف کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے. پاکستان کا سفارت خانہ ابھی بھی کام کر رہا ہے وہاں پر، اور جو وہاں سے پھنسے ہوئے شہریوں کے انخلاء کے لیے کام چل رہا ہے. پی آئی اے کے آپریشن جو ہے کہ اگلے 3 دن 16، 17، 18 اگست کو خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی، اور جو کابل سے اسلام آباد تک آئیں گے، اور پھر اس پہ جتنے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی اگر جو افراد ہوں گے ان کو بھی اسلام آباد کے ذریعے سے پھر ان کی ڈیسٹینیشن پر بھیجا جائے گا. تو بہت تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے. فال آف ڈھاکہ آلموسٹ ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیا سیٹ اپ ہے وہ کس کے ہاتھ میں اور کس طریقے سے آتا ہے.